اب اگر کہیں شیطان کا اثر ہو جائے، کسی پہ جادو ہو جائے، تو انسان کیا کرے؟ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جادو کے توڑ کے لیے، جنات نکلوانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. وہ پھر ان سے کہتے ہیں بکرا لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا خون لو، مختلف بال لاؤ، اس طرح کی بہت سی چیزیں، پھر ہزاروں روپے ان سے بٹور لیتے ہیں. بسا اوقات وہ پتلے بنا کے تو ان کے اوپر سوئیاں لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان تو گئی، ایمان نہ جائے. جان کا نقصان تو ہوا، بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی، لیکن ایمان نہ جائے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں. جیسے کھجوریں کھانا کیا تھا، ایک دفاعی طریقہ ہے، اور اگر ہو بھی چکا ہو کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان اس کو کوٹا جائے، سل بٹا نہیں ہوتا اس کو، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو. پھر مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں. ان آیات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھا جائے گا. ان آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے آیت الکرسی، اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 یعنی 79 سے 82 آیت تک، 82 تک. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک یعنی 65 سے 70 تک. علاوہ ازیں معوذتین اور سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص بھی، یعنی چاروں کل. مندرجہ والا آیات پڑھ کر بیری کے پتوں والے پانی پر دم کریں، 3 گھونٹ پانی پی لیں اور باقی پانی سے نہا لیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بوقت ضرورت یہ عمل 2-3 دفعہ دہرا لینے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے. یہ طریقہ میاں بیوی میں اختلاف دور کرنے کا علاج بھی ہے. اس بات کا ذکر ابن باز نے اپنے فتاوی میں کیا ہے اور مصنف عبد الرزاق میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی علاج ہے جیسے آپ نہاتے وقت ڈیٹول پانی میں ڈال لیتے ہیں، چونکہ وہ تو ایک کیمیکل چیز ہے نا، تو یہ کیا ہے، ایک نیچرل علاج ہے، ڈس انفیکٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کو بھی بیری کے پتے ابال کر نہلایا جاتا ہے صفائی کے لیے. پہلے زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، تو صابن کا کام کس سے لیا جاتا تھا؟ بیری کے پتے. اچھا یہ کیوں؟ آپ کو ابھی میں نے بتایا نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، وہاں پر جنات آتے ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے. تو اس اثر کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بیمار کو نہلایا جائے، اس میں پانی ڈالا جائے اور اس کی خوب صفائی کی جائے، اور اس کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جائیں.